صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ شہر سے دور ایک پرسکون اور غریب گاؤں میں ناصر نامی شخص رہتا تھا۔ پیشے سے وہ زمیندار تھا۔ روزانہ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈھلتے ہی تھکا ہارا لوٹتا۔ اس کی زندگی سادہ اور محنت سے بھرپور تھی۔ وہ جو کماتا خود کھاتا اور جو بچتا دوسروں کے کام آتا۔ گاؤں میں بھی اس کا شمار نیک دل اور مددگار لوگوں میں ہوتا، لیکن ناصر کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے ہی گھر میں تھی۔ اس کی بیوی ایک ایسی عورت جو بظاہر وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق دکھائی دیتی، مگر اندر سے کچھ اور ہی تھی۔ ناصر جو ایک نرم دل اور سادہ لوح انسان تھا، اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ کبھی شک کا موقع نہ دیتی۔ ہر روز اسے وقت پر ناشتہ دیتی، کھانا کھانے میں طرح طرح کے لذیذ پکوان بناتی اور جانے سے پہلے مسکرا کر الوداع کہتی۔ لیکن اس محبت بھرے رویے کے پیچھے نفرت کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ دل میں ناصر کے لیے نہ کوئی محبت تھی، نہ عزت۔ وہ دن بدن یہی سوچتی رہتی کہ وہ کسی امیر شوہر یافتہ شخص کی بیوی ہوتی تو زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ جب ناصر کھیت میں ہوتا تو وہ اپنے ذہن میں شیطانی چالیں بناتی کہ کسی طرح اس سیدھے سادے کسان سے جان چھوٹے۔ منافقت کی حد تو یہ تھی کہ ہر دن ادا میں وہ ناصر کو یہ باور کرتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے، اور ناصر بھی اس پر یقین کرتا، کبھی ان کے خلاف نہ بات کرتا اور نہ سنتا۔ لہٰذا اس کی خواہشات اور غلط سوچوں نے بلاخر اسے اندھیر راستے پر ڈال دیا۔ وہ عورت جسے محبت، وفاداری اور گھر کو سنوارنے والی ہونا تھا، اسی نے اپنے ہی محبت بھرے آشیانے کو تباہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو وہی گھر جہنم کا منظر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک دن جب ناصر معمول کے مطابق کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے ایک عجیب و غریب چال سوچی۔ اس نے محلے کے چند لفنگوں کو بلایا اور سرگوشی میں کہا، جب میرا شوہر کھیت میں کام کر رہا ہو تو اس کا گدھا چرا کر قریبی درخت پر چڑھا دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا۔ ان لفنگوں نے ویسا ہی کیا۔ دوپہر کے وقت وہ عورت ناشتہ اور کھانا لے کر کھیت کی طرف چلی گئی، جیسا کہ وہ ہر روز کرتی تھی۔ ناصر نے کھانے کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا، مگر اس کے چہرے پر کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے ڈوبا ہوا تھا۔ بیوی نے نرمی سے پوچھا، صاحب آج بڑے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ ناصر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم خود ہی دیکھ لو۔ میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ میں صبح سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گدھے تو اڑ نہیں سکتے۔ بیوی نے آنکھوں میں حیرت مگر دل میں چالاکی کے ساتھ کہا، ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ اور دونوں نے کافی مشقت کے بعد گدھے کو نیچے اتار لیا۔ جب بیوی رخصت ہو رہی تھی تو اپنے شوہر سے پیسے کا مطالبہ کیا۔ ناصر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات پر اعتبار کرتا، فوراً جیب خالی کر کے جو کچھ تھا دے دیا۔ مگر عورت کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تو 5 دینار ہیں، بہت کم ہیں، مجھے اور چاہیے۔ ناصر نے پوچھا، آپ کو کتنے چاہیے؟ بیوی نے بولا، مجھے 100 دینار چاہیے، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، میں جو گندم بیچی ہے جب اس کے پیسے ملیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ گندم کے پیسے جب ملے تو ناصر نے سچائی سے وعدہ نبھاتے ہوئے پورے 100 دینار بغیر کسی پوچھ گچھ کے دے دیے، مگر عورت نے ان میں سے بھی آدھے چپکے سے الگ رکھ لیے اور جمع کرنے لگی، شاید کسی اور مقصد کے لیے جو ناصر کی محبت سے اور بھروسے سے بالکل مختلف تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن ناصر کی بیوی کے ارادے دن بدن مزید گہرے اور چالاک ہوتے جا رہے تھے۔ اس بار بھی اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا، اور اس منصوبے کی جڑ پیسہ تھا۔ یہ صرف وقتی ضرورت نہ تھی، بلکہ کوئی بڑا مقصد اس کے ذہن میں پل رہا تھا جو آگے چل کر کہانی کا اہم موڑ بنے گا۔ لہٰذا ایک دن جب ناصر حسب معمول کے مطابق صبح سویرے کھیت کے لیے نکلنے لگا، اس کی بیوی نے اچانک 200 دینار مانگے۔ یہ ایک بڑی رقم تھی اور ناصر کے چہرے پر فطری حیرت نظر آئی۔ اس نے محبت بھرے لہجے سے کہا، صاحبہ 200 دینار کوئی معمولی رقم نہیں، بتاؤ تو صحیح اتنے پیسے سے کیا کرو گی؟
بیوی نے فوراً مصنوعی ذی سنجیدگی اور ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر جواب دیا، صاحب کیا بتاؤں، میری بہن بہت بیمار ہے، دوا دارو کے لیے چاہیے۔ ناصر جو ایک نرم دل اور شرافت سے بھرپور انسان تھا، بنا کسی شک کے بولا، ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر ایک جھوٹی خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی چال پھر کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے صاحب، بتاؤ کیا بناؤں کھانے میں آپ کے لیے۔ اور یوں ایک اور دن گزر گیا، لیکن ناصر کو کیا خبر تھی کہ وہ جسے اپنی زندگی کی شریک سمجھتا ہے، وہی اسے دھیرے دھیرے کسی بڑے دھوکے کی طرف لے جا رہی ہے۔ لہٰذا بیوی نے جب دوپہر کا کھانا تیار کیا تو ساتھ ہی چپکے سے 3 بڑی بڑی مچھلیاں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ان مچھلیوں کو راستے میں ہی کہیں چھپا کر رکھا اور جب کھیت پہنچی تو اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا اور چپکے سے جا کر وہی مچھلیاں کھیت میں چھپا لیں۔ کسان نے بیوی کی تھوڑی سی تعریف کی اور پھر نماز ادا کی اور پھر دوبارہ اپنے کھیت میں کام میں جٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ زمین کی کھدائی کر رہا تھا، اچانک ایک مچھلی نکلی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر زور سے چلایا، صاحبہ جلدی آؤ، یہاں تو کھیت میں مچھلیاں نکل آئی ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً حیرت اور خوشی کا ناٹک شروع کر دیا، ارے صاحبہ، یہ تو آپ کی کرامت لگ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جلدی سے بولی، میں یہ مچھلیاں لے جاتی ہوں، شام کے کھانے میں پکاتی ہوں۔ ویسے صاحب، آپ کو وہ 200 دینار یاد ہیں جو میں نے صبح مانگے تھے؟ سادہ دل کسان نے اپنی جمع پونجی حتیٰ کہ ایک گدھا تک بیچ دیا اور بڑی مشکل سے 200 دینار جمع کر کے بیوی کے حوالے کر دیے۔ بیوی رقم لے کر مسکرا کر گھر چلی گئی اور کسان کھیت میں پھر سے کام میں لگ گیا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیوی ایک طرف خاموش بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر اداسی اور بے رخی کی پرچھائیاں۔ کسان نے آواز دی، لیکن بیوی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پوچھا، کیا بات ہے صاحبہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی، کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ وہاں مچھلی رکھی ہیں، کھا لو اور مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونا ہے۔ کسان نے سوچا شاید بہن کی بیماری کی فکر نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلے دن صبح ناشتہ بھی بیوی نے نہ پوچھا تو کسان خود ہی ناشتہ بنا کر کھیت چلا گیا۔ دوپہر کو بھی بیوی نے کھانے کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ کسان نے بھوکے پیاسے ہی دن گزار دیا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے، ایک ہفتہ، پھر دوسرا، لیکن بیوی کا رویہ نہ بدلا بلکہ مزید سرد ہو گیا۔ بالآخر کسان نے ایک دن دل تھام کر بیوی کو بٹھایا اور نرمی سے کہا، صاحبہ، آخر کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے تم بہت بدلی بدلی لگتی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جو منافقت اس کے دل میں تھی وہ بالآخر منہ پر آ گیا اور صاف صاف بول پڑی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ کسان کے لیے قیامت سے کم نہ تھے، جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھینچ گئی ہو۔ وہ بے یقینی سے بولا، کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بیوی نے چہرہ پھیر لیا اور کچھ نہ کہا۔ اس نے کسان کا اندازہ لگانا تھا کہ وہ اس بات پر غصہ کرے گا، مارے گا یا کیا قدم اٹھائے گا، اور کسان نے سمجھا شاید وقت غصہ ہے یا کسی بات کا دکھ ہے، لیکن اس کے بعد بیوی ہر روز بار بار یہی بات دہراتی تو اسے احساس ہوا کہ یہ سب اچانک نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ کسان نے بیوی کا روٹھا رویہ بھی برداشت کیا۔ وہ خاموش رہا، دل پر پتھر رکھ کر ہر بات سہتا رہا، مگر کچھ دن بعد بیوی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی مجھے سونے کا ہار لا کر دو، کبھی تانا دیتی میں اتنی خوبصورت ہوں، کسی چنگے بھلے آدمی کی جوڑی لگتی، تم جیسے غریب کسان کے ساتھ میری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ یہ زہر بھرے الفاظ کسان کے دل میں تیر بنے اترتے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی وجہ سے ضد کر رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ مکار پہلے سے ہی جان چھڑوانا چاہتی تھی، مگر پہلے پیسے لے کر خود کو مضبوط کیا، پھر بہانے شروع کر دیے۔ بالآخر غصے میں آ کر کسان نے سوچا شاید اسے 2-3 تھپڑ ماروں تو عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا، بیوی نے چیخنا شروع کر دیا، میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے،
پڑوسی جمع ہو گئے۔ کسان صفائی دیتا رہا لیکن عورت کی درد بھری چیخوں نے سب کے دل جیت لیے۔ لوگ کسان کو ہی برا بھلا کہنے لگے، کیا کوئی مرد ایسا کرتا ہے؟ شرم کرو۔ بیچاری عورت کے ساتھ ایسا سلوک! کسان جو کہ ایک عزت دار آدمی تھا سوچنے لگا اور شاید تنہائی میں رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اس پر سب کچھ قربان کر رہا تھا اور یہ اتنی بڑی چال باز نکلی۔ ایک عزت دار آدمی کے لیے یہ بات بہت بڑی معنی رکھتی ہے کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے اپنے ہی خاوند کے خلاف بولے۔ بالآخر معاملہ قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلوایا، سب کے سامنے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کسان نے دھیمے لہجے میں ساری داستان سنا دی۔ اب بیوی کی باری آئی، وہ آنکھوں میں آنسو لے آئی اور بولی، قاضی صاحب، اللہ کے واسطے یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، 2-3 بار تو چھری اٹھا کر مارنے آیا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اس سے چھڑوا دیجیے۔ یہ باتیں سن کر قاضی حیران رہ گیا، سوچا شاید کسان واقعی ظالم ہو، لیکن کسان نے قاضی کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، قاضی صاحب، یہ عورت میری بیوی ہے، میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب یہ خود رہنا نہیں چاہتی اور مجھے بے عزت کرنے پر تلی ہے تو میں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ میری ایک شرط ہے، میں نے اسے بہت سے دینار دیے ہیں، ایک بار 100 دینار اور 2 دن پہلے 200 دینار۔ میں غریب آدمی ہوں، وہ پیسے واپس کر دے تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں، پھر میں طلاق دے دوں گا۔ بیوی نے فوراً کہا، قاضی صاحب، میں کہہ رہی ہوں نا، یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، اتنے پیسے اس جیسے غریب کسان کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اگر واقعی اس نے مجھے 200 دینار دیے ہوتے تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ قاضی نے کسان کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ تم نے کب دیے 200 دینار؟ کسان نے معصومیت سے جواب دیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، وہ دن یاد ہے جب گدھا درخت پر چڑھ گیا تھا، اسی دن میں نے دیے تھے۔ بیوی ہنستے ہوئے بولی، دیکھ لیا قاضی صاحب، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھ گیا ہو؟ یہ آدمی سچ مچ پاگل ہے۔ قاضی نے اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے گہری سوچ میں سر جھکا دیا۔ بیوی نے فوراً دوسرا سوال داغ دیا، چلو یہ بتاؤ، وہ 200 دینار کب دیے تھے؟ کسان نے جواب دیا، جب کھیت میں مچھلیاں نکل آئی تھیں۔ بیوی نے قاضی کی طرف دیکھا اور بولی، قاضی صاحب، یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ خود ہی دیکھ لیں، کبھی کھیت میں مچھلیاں نکلی ہیں؟ آپ فیصلہ کریں قاضی صاحب، یہ پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بظاہر دلال بیوی کے حق میں تھے۔ قاضی نے کہا، 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، پھر فیصلہ ہوگا۔ 2 دن بعد قاضی نے دونوں کو بلایا اور طلاق دینے کا حکم دے دیا اور کہا کہ جو سچ پر ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوگا، جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ کسان خاموشی سے رو پڑا، قاضی کے سامنے سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اٹھا، طلاق دی اور خاموشی سے گھر واپس چلا گیا۔ بیوی نے چہرے پر فتح کا رنگ چڑھایا۔ کچھ مہینے بعد اس عورت نے ایک لفنگے نوجوان سے شادی کر لی، وہی شخص جس سے اس سے پہلے سے تعلقات تھے۔ کسان سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور سوچا کہ وہ شخص جسے میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھنے نہ دیتا، اب اس کام عقل عورت نے ان سے ہی شادی کر لی۔ جو لوفا لفنگا لڑکا تھا، سبز باغ دکھا کر شادی تو کر لی اور شادی کے کچھ دن بعد ہی اس لفنگے نے مار پیٹ شروع کر دی۔ نہ وہ کمانے کے قابل تھا، نہ عزت کے لائق۔ جو پیسے عورت کسان سے لے کر آئی تھی وہیں کچھ دن چلے، پھر لفنگے لڑکے نے اسی سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ جب عورت نے کہا کہ اب کچھ نہیں بچا، اس نے بھی اسے طلاق دے دی۔ ادھر کسان نے صبر کا پھل پایا، ایک شریف نیک سیرت عورت سے شادی کی، اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی، سکون دیا۔ وہیں عورت جو کبھی خود کو بہت خوبصورت اور قابل سمجھتی تھی، اب کسان کے دروازے پر چوکیداری کے لیے ترستی رہی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، لوگ سب کچھ جان چکے تھے۔ اب ان کی باتوں پر اعتبار سے لوگ کتراتے تھے، کوئی ان سے شادی کے لیے تیار نہ تھا اور مکمل طور پر دوسروں کے خیرات زکوٰۃ سے گزارا کرتی۔ بادشاہی اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دی، اب کس سے گلہ؟ جب بھی کسان کی احسانات اور سچائی یاد کرتی، رو پڑتی، لیکن وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمارے لیے بہت اسباق چھپے ہیں۔ چاہے شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنی قسمت پر صبر کرے، شکر ادا کرے
تو سمجھ لے کہ یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ جو مقام، جو رشتہ، جو حالات اللہ نے عطا کیے ہیں وہ بے وجہ نہیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اگر بیوی یا شوہر خوبصورت نہ ہو، اخلاق میں کچھ کمی ہو، تو یاد رکھیں کہ ہر انسان میں سب کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ شاید کسی میں سچائی ہو مگر خوبصورتی نہ ہو، شاید کسی میں خوبصورتی ہو مگر وفاداری نہ ہو، اور کسی کے ساتھ مال ہو مگر سکون نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، انسان کمیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اسے برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ دولت، شہرت اور خوبصورتی وقتی چیزیں ہیں، اصل کامیابی اپنے آپ کو بدلنے میں ہے، جو شریک حیات عزت دے، ساتھ نبھائے، بس اسی پر شکر ادا کرو اور زندگی خوشی سے گزارو۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کہانی سے اور میری سادہ باتوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے تعاون کا تہہ دل سے شکریہ۔